کو یاد ہو جب آپ ڈیبیٹ سیکشن میں سامنے کھڑے تھے تو اور جب سوال پوچھنے کا ٹائم آیا تھا تو یہ سوری دویدی صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ محترم کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کو جانتے ہیں آپ شکاگو سے, لیکن ہمیں آپ کا نام نہیں پتا. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب مجھے انہوں نے جیسے جان بوجھ کے کیا, مطلب یہ نہیں ہو سکتا, مطلب آپ کو کیا لگا وہاں پہ؟ نہیں پاسبل ہے کہ وہ نام بھول گئے ہوں. کوئی ایسی بڑی بات تو ہے نہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے فالوورز الگ ہوتے ہیں, دیکھنے والے الگ ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے. اور مجھے میری ان سے ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی, تو اس لیے اس ملاقات کی وجہ سے وہ یہ جانتے تھے کہ میں شکاگو میں ہوں, شکاگو سے تعلق رکھتا ہوں. نام وہ بھول گئے ہوں گے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تعارف کرا دیں, نام ذہن میں نہیں. چلیے ٹھیک ہے. خیر, جہاں سے مطلب میں آپ کو دیکھتا ہوں پچھلے 1.5 سال سے, اور مجھے یاد ہے کہ زیادہ تر جب آپ جہاں سے میں نے آپ کو اسٹارٹ کیا دیکھنا, وہ زیادہ تر فقہی سوال ہوتے تھے. لیکن اس سے الگ میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں یہ کہ ایونچولی what are we trying to achieve at the end of the day as a civilization, a civilizational goal کیا ہے ہمارا مسلمز کا؟ دیکھیے, ہمارا بحیثیت مسلمان کے ایک ہی گول ہے, اور وہ گول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا. اور ہم اسی کو سکسیس مانتے ہیں کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہ صرف یہ کہ ایک انسان بلکہ پوری انسانیت چلنے لگے. چونکہ کامیابی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں. کامیابی کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے کریٹر نے جو آپ کو کہا ہے آپ نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں. چونکہ یہی ٹرو عبدیت ہے, بندگی ہے. تو ہمارا جو تعارف دنیا میں ہے اور جس کو اللہ نے قرآن میں جا بجا جس کا ذکر کیا ہے, وہ تعارف ہے عبد ہونا. یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت بڑا انعام ملا وہ ہے معراج کا, اسرا کا. اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کس طریقے سے ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے جو اپنے بندے کو رات کے سفر پر لے کر گئی. وہاں یہ نہیں کہا کہ جو اپنے رسول کو یا اپنے نبی کو رات کے سفر پر لے کر گئی. عبد کا لفظ استعمال کیا. یہ انسانیت کا جو آخری امتیاز ہے وہ ہے بندگی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے قصے میں سورہ کہف میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد جو بعد میں چل کر نبی بنے حضرت خضر کی تلاش میں تھے, تو وہاں ایک جگہ پہنچے کہ جہاں پر جو نشانی بتائی گئی تھی اور مچھلی نکل کر چلی گئی تھی, وہ وہاں اس جگہ پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. تو قرآن نے حضرت خضر کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے عبدا من عبادنا, کہ ان دونوں کو ہمارے ایک بندے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی. اور وہ بندہ ایسا تھا کہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تھا. تو دیکھیں حضرت خضر کا تعارف بھی بندہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی بندہ. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بندگی اعلیٰ ترین معراج ہے اور یہی انسانیت کا مقصد ہے. اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں کہ سویلائزیشنل کلیش ہے پوری دنیا میں, اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ جب سے سویلائزیشن سے تب سے کلیش ہے. تو جب تک انبیاء تھے علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے, تو جس سویلائزیشن کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے, یا وہ جو سویلائزیشن قائم کرتے تھے, حق ان کے ساتھ ہوتا تھا. آج اسلامک سویلائزیشن ہے, اس کے مقابلے پہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے, اس کے اور بھی دوسری سویلائزیشنز ہوں گی تاریخ میں 1400 سال کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے, اسلام کا پیغام, زندہ اور مضبوطی کے ساتھ اگر کہیں ہے تو وہ اسلامی سویلائزیشن میں ہے. تو اسلامی سویلائزیشن کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اور تمام کی تمام انسانیت خدا کی بندگی میں آ جائے اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور خدا سے بغاوت کو ختم کر دے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ سارے نماز پڑھنے لگ جائیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال ہر انسان حج کرنے جائے اور سب لوگ جو ہے روزے رکھیں. نہیں, خدا کے بتائے ہوئے راستے میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو, عدل و انصاف ہر طرف ہو. آپ دیکھ لیں اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک سپر پاور ملک کا صدر, کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس ملک کا صدر یہ کہتا ہے کہ مورالٹی وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس نے یہ 3-4 دن پہلے نیو یارک ٹائمز کو جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ کہ بھئی مورالٹی وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا والا قانون ہے, کہ آپ نے آپریشن کیا, دوسرے ملک کے صدر کو آپ اٹھا کے لے آئے, اپنے ملکوں کی عدالت میں آپ کیس چلا رہے ہیں, آپ دوسرے ملکوں کی بڑے بڑے رقبے کو اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تو عدل کدھر ہے؟ ظلم ہی ظلم ہے. آج یہ تہذیب پاور میں ہے تو اس نے ظلم ہر طرف روا رکھا ہوا ہے. تو اسلامی تہذیب کا مقصد ہے پوری دنیا میں عدل کو خدا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نافذ کرنا. جی ماشاءاللہ. اب مفتی صاحب اگر آپ دیکھیں نا, یہ اب جب ہم سویلائزیشن کی بھی بات کریں, ہم بہت ہی ایک بڑی جیوگرافی کی بات کر رہے ہیں, اس میں الگ الگ نیشنز آ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ پریزنٹ ماڈرن کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تقریباً 53 سے 54 مسلم نیشنز ہیں, لیکن ہم
मेजॉरिटरली अगर मैं पॉलिटिकल ना देखूं, बट मैं देख रहा हूं कि मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती है बिल्कुल, कि एक कल्चरल डिक्लाइन है, राइट, कि एज एन कि यानी कि कहीं ना कहीं एक ओवरटली इन्फ्लुएंस है एक कल्चर का, एटलीस्ट वेस्ट के कल्चर का, मैं इस्लाम के सिविलाइजेशन को कहूंगा। तो ये बेसिकली ऐसा क्यों है, ये डिक्लाइन आया क्यों है, अगर है तो है क्यों, और ये अगर स्टार्ट हुआ तो हुआ कहां से? सिविलाइजेशनल कंट्रोल या गलबा जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ तालीमी निज़ाम से आता है और तलवार या हथियार से जो गलबा आता है उसकी मुद्दत बहुत थोड़ी रहती है। आप कितने दिन बहुत थोड़ी रहती है, आप कितने दिन तक इंसानों के जिस्म को गुलाम बना सकते हैं? चंद सालों तक या चंद सदियों तक, लेकिन आप चाहे जितनी सदियों तक इंसानों के जहनों को गुलाम बना लें, एक मर्तबा इंसान जहनी तौर पर गुलाम बन गया तो नस्लों तक ये गुलामी बाकी रहती है। और तालीम वो हथियार है कि जिसके जरिए या तो आज़ादी हासिल की जाती है और या फिर दूसरों को जहनी तौर पर गुलाम बनाया जाता है। तो इस वक्त हम जो पूरी दुनिया में देखते हैं कि एक ख़ास तहजीब का गलबा है, इसलिए कि 1830 से जो तालीमी निज़ाम पूरी दुनिया में राइज है, लॉर्ड मकाले के ज़रिए जो सब कॉन्टिनेंट में आया, और उससे पहले वो यूरोप में था, अमेरिका में था, आज वो पूरी दुनिया में है और हम उसको फ़ख्रिया तौर पर इख्तियार किए हुए हैं और हमारे पास उसका अल्टरनेटिव सोचने की यानी न तो कोई प्लान है और न ही कोई फुर्सत है। तो इसीलिए आप ये देखते हैं कि मुसलमानों में एक सिविलाइजेशनल डिक्लाइन है। वो डिक्लाइन इसीलिए है कि हमने उस निज़ाम तालीम को 100% मुक़द्दस समझकर इख्तियार किया हुआ है। तो जब हमारा बच्चा प्री स्कूल में जाता है, 3 साल की उम्र उसकी होती है, उसके बाद जब वो इंटर करके फारिग होता है, तकरीबन 18 साल की उसकी उम्र होती है। ये उसके जो 15 साल हैं, रोजाना 8 घंटे, तकरीबन हफ्ते में 5 दिन, ये उस निज़ाम के तहत गुजरे हैं कि जो निज़ाम दरअसल आपको और हमें गुलाम बनाने के लिए आया था। उसके बाद फिर जो 4 साल उसके होते हैं वो ग्रेजुएशन करता है, और अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएट करना है 1-2 साल उसमें भी लगा लिए। तो आप समझ जाएं कि कितने घंटे उसने अपने उस जिंदगी के, कि जिस जिंदगी में उसको दूसरी बातों का असर कबूल करना है, उसने दूसरी आइडियोलॉजीज को पढ़कर गुजारे हैं। तो जाहिर है कि फिर सिविलाइजेशनल डिक्लाइन तो आना ही है। हाँ, अगर आप ये बिल्कुल सही बात की, और जो मेरी खुद की पढ़ाई है या जो मैं रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें भी ये बात बार बार सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन क्रक्स है हर एक चीज का। लेकिन मुफ्ती साहब, जब मैं इवन एजुकेशन की भी बात करूँ ना, फाउंडेशनली जब हम एजुकेशन सिस्टम वेस्ट की बात करें और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्या हम में फाउंडेशनल डिफरेंस है या फिर ऑब्जेक्टिव हमारा कुछ और है? यानी कि ये एजुकेशन सिस्टम को और अचीव करने की कोशिश कर रहा है और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम कुछ और अचीव करने की कोशिश कर रहा है, या फाउंडेशनली डिफरेंसेस हैं? है क्या डिफरेंस? फाउंडेशनल डिफरेंसेस भी हैं और ऑब्जेक्टिव के एतबार से भी डिफरेंसेस हैं। फाउंडेशनल डिफरेंसेस इस मानगर हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो सोर्स ऑफ एजुकेशन या सोर्स ऑफ लर्निंग किस चीज को मानता है। तो आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंपेरिसिज्म या इंपेरिकल डेटा को ही सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है, जिसको हम ये कह लें 5 सेंसेस, कि आप देख कर, सुनकर, चखकर इसी तरीके से आप इल्म हासिल कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। रेवलेशन को यानी खुदा के पैगाम का उसमें कोई मकाम नहीं है, उसमें उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप स्कूल की टेक्स्ट बुक में ये कहें कि कुरान में ये लिखा हुआ है तो उसको स्कूल की टेक्स्ट बुक को फौरन हटा दिया जाएगा। जो इस्लामी निज़ाम तालीम है उसको मैथ से प्रॉब्लम नहीं है, उसको साइंस से प्रॉब्लम नहीं है, उसको ज्योमेट्री और फिजिक्स और जो भी जितने भी उलूम हैं इनसे प्रॉब्लम नहीं है। असल बात यह है कि आप जो कुछ सीखते हैं इस्लामी निज़ाम तालीम में, उसके वसाइल और उसके ज़राए क्या हैं। तो ज़रिया तालीम क्या है, तालीम में ज़रिया इल्म क्या है? हमारे यहाँ ज़रिया इल्म 3 है। सबसे पहला और सबसे जो मुख्तसर दायरा है, सबसे छोटा जो सर्कल है वो है हमारे 5 सेंसेस। उसके बाद जो उसके बड़ा सर्कल है वो है हमारी लॉजिक या रीजनिंग, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है रेवलेशन। तो रेवलेशन का हमारे यहाँ बुनियादी किरदार है। हम अगर मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे रेवलेशन से हम आहंग होने चाहिए। ये है फाउंडेशनल डिफरेंस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस आ जाता है। आपकी जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ एक है, और वो है पेट, कि आपकी जॉब बहुत अच्छी हो जाए, आप सोसाइटी में बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा मकान अफोर्ड कर सकें, आप अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकें, आप इसके अलावा मुझे बताएं कि क्या मकसद है पेट के अलावा उसकी, और क्या मकसद है? इसके अलावा कोई दूसरा मकसद इसका नहीं है। जबकि इस्लामी जो निज़ाम तालीम है उसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद ये है कि आप
اپنی زندگی بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یقیناً گزاریں، لیکن اصل آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کا کریٹر آپ سے خوش رہے، وہ آپ سے ناراض نہ ہو. لہٰذا اگر مان لیجئے آپ میڈیکل ڈاکٹر بنے ہیں تو میڈیکل فیلڈ میں جتنا کرپشن پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں میڈیکل فیلڈ میں ہے، اتنا ایک گاؤں یعنی آپ سمجھ لیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا پورا پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اتنا کرپٹ نہیں ہوگا جتنا کہ میڈیکل جی سسٹم کرپٹ ہے. یہ یعنی ایک فیکٹ ہے، جبکہ ہم ڈاکٹر کے پیشے کو بہت مقدس پیشہ سمجھتے ہیں. اگر اسلامی نظام سے پڑھا ہوا ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج کی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، صبح قیامت تک وہ کرپٹ نہیں ہوگا، چونکہ اس کو اسلام نے یہی بتایا ہے کہ تمہیں انصاف کرنا ہے اور ظلم کو مٹانا ہے. آپ اگر اپنے بڑوں سے کبھی معلوم کریں، پہلے زمانوں میں جو حکیم حکما ہوا کرتے تھے، آج بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھائی خدمت خلق. خدمت خلق کیوں؟ چونکہ ان کو پڑھایا اسی یہی گیا ہے کہ بھائی آپ اگر کسی کی نبض دیکھ رہے ہیں تو اس نبض کے چارج نہیں کریں گے، آپ دوائیں غیر ضروری طور پر نہیں لکھیں گے. ہمارے زمانے میں ہاسپٹلز بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز کو چلانے کے لیے ملینز آف ڈالرز یا کروڑوں روپے لگتے ہیں. یہ کروڑوں روپے کہاں سے آتے ہیں؟ ڈاکٹرز غیر ضروری طور پر نسخے لکھتے ہیں، غیر ضروری طور پر ٹیسٹ کراتے ہیں، غیر ضروری طور کے اوپر علاج تجویز کرتے ہیں تاکہ ہاسپٹلز چلیں. ایک دوسرے کو ریفر کرتے ہیں تو اس کے پیسے آتے ہیں. یہ پورا کا جو پورا کرپٹ نظام ہے یہ، اور جس کو صحیح سمجھا جا رہا ہے، یہ کس کی دین ہے؟ یہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کی دین ہے نا. اگر اسلامک ایجوکیشن سسٹم سے آپ ایسے ڈاکٹرز نکالیں گے تو کبھی بھی وہ کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بنیں گے.